السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامات الاسم، اسم کی علامتیں۔ اسم کی بہت ساری علامتیں نحو کی کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم ان تمام کو جمع کریں اگر ایک جگہ تو 3 سے 4 علامتیں کافی ہوتی ہیں اسم کو پہچاننے کے لیے۔ تنوین، الف لام حرف جر کا شروع میں ہونا اور تائے تانیث۔ چلیے، وبالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمییز حصل، اور حرف جر کے ذریعے سے، تنوین کے ذریعے سے، ندا سے اور الف لام سے اور کسی اسم کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اور یہ تمیز ہونے کی وجہ سے، اور یہ حصل یہاں پر حصلہ ہے، حاصل ہوتا ہے، یعنی علامتیں اسم۔ تو یہ گویا کہ ایسا ہے کہ علامات الاسم حصل بالجر والتنوین والنداء والال، اس طرح سے۔ ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی فی ھذا البیت علامات الاسم، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے ٹکڑے میں اسم کی علامات کو بیان فرمایا ہے۔ فَمِنْهُمَا الجر، تو اس میں سے پہلا ہے جر، وَهُوَ يَشْمُلُ الْجَرَّ بِالْحَرْفِ وَالْإِضَافَةِ وَالتَّبْعِيَّةِ، اور یہ حرف جر جو ہوتا ہے اور یہ جو اسم ہوتا ہے جو جر کو شامل کرتا ہے، وہ حرف جر کے ذریعے سے بھی شامل ہوتا ہے، اضافت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور تبعیت یعنی متبوع اور تابع ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا سمجھیے۔ کسی لفظ پر حرف جر بالکل بے عینی ہی صرف حرف جر ہو، یا دوسرا یہ کہ حرف جر کے ساتھ ساتھ وہ مضاف الیہ بھی ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ حرف جر والا اسم کا وہ صفت بھی بن رہا ہو۔ دیکھیے، مررتو بغلامی زید الفاضلی، غلام پر زیر ہے با حرف جر کی وجہ سے، زید پر زیر ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور الفاضل پر زیر ہے غلام کی صفت ہونے کی زید کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ زید ہو گیا موصوف تابع، اور الفاضل ہو گیا متبوع۔ اچھا نہیں، تابع کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنے والا نا، تو زید ہو جائے گا متبوع جس کی اتباع کی گئی، اور فاضل ہو جائے گا تابع جو اس کے اندر میں جو اتباع کر رہا ہے۔ فالغلام مجرور بالحرف، تو غلام مجرور ہے حرف کے ذریعے سے، زید مجرور بالاضافتی، اور زیر مجرور ہے اضافت کی وجہ سے، والفاضل مجرور بالتبعیتی، تو فاضل مجرور ہے تبعیت کی وجہ سے، وَهُوَ أَشْمَلُ مِنْ قَوْلِ۔ اچھا، اس کو آپ یہاں سمجھنے سے پہلے یہاں تک سمجھ لیجیے، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرف اسم کی ایک علامت ہے جر کا ہونا، حرف جر نہیں کہہ رہے ہیں، غور سے سنیے، اسم کی ایک علامت ہے جر کا ہونا، اور عربی میں جر 3 طرح سے کسی اسم کے اوپر آ سکتے ہیں۔ ایک، یا تو بے عین ہی اس کے اوپر حرف جر داخل ہو، دوسرا وہ مضاف الیہ بن رہا ہو، اور تیسرا وہ مضاف الیہ کی صفت بن رہا ہو۔ تو ان 3 صورتوں میں اس پر زیر آ سکتا ہے، اور یہ تینوں کے تینوں اسم ہی ہوں گے۔ جس پہ حرف جر آتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے، جو مضاف الیہ ہے وہ بھی اسم ہے، اور جو مضاف الیہ کی صفت ہے وہ بھی یہاں پر اسم ہے۔ آگے دیکھیے، وَهُوَ أَشْمَلُ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ بِحَرْفِ الْجَرِّ۔ کیا مطلب ہوا؟ وَهُوَ أَشْمَلُ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ، اور یہ زیادہ شامل کرنے والا ہے دوسرے قول کے اعتبار سے، جیسے کہ کہا جاتا ہے بحرف الجر، حرف جر کے ذریعے سے، لِأَنَّ هَذَا، اس لیے کہ یہ لا يتناول الجر بالاضافتی، یہ نہیں لیتا ہے اضافت کے ذریعے سے آنے والے جر کو، نہ ہی ولل جر بالتبعیتی، اور نہ ہی تابع آنے والے جر کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔
یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے شروع میں ایک بات بتائی کہ وہاں جر لکھا ہوا ہے، حرف جر نہیں لکھا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جر لکھا گیا اور حرف جر نہیں لکھا گیا وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم صرف حرف جر لکھتے تو اس کے اندر مضاف الیہ والا جو زیر ہے اور تابع ہونے والا جو زیر ہے وہ دونوں غائب ہو جاتا، چونکہ حرف جر کی وجہ سے وہ دونوں تو زیر نہیں ہوتے، مضاف الیہ پر زیر آتا ہے مضاف کی وجہ سے، تابع پر زیر آتا ہے متبوع کی وجہ سے۔ تو اگر ہم حرف جر لکھتے تو وہاں پر صرف ہم کو حرف جر والا کیٹیگری استعمال کرنا ہوتا، لیکن جب ہم لوگوں نے استعمال کیا صرف جر، حرف جر نہیں، تو پھر جر کی جتنی صورتیں اسم کے اوپر آ سکتی تھی وہ تمام کی تمام صورتیں یہاں پر لکھی گئی۔ تو وہی انہوں نے کہا اشملو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ شامل کرنے والا ہے، یعنی جر بولنے کی وجہ سے وہ عام لفظ ہو گیا تو اس کے اندر مضاف الیہ والا زر بھی، تابع والا زر بھی اور حرف جر والا جر بھی آ گیا۔ لیکن اگر وہیں ہم حرف جر بولتے تو وہ خاص ہو جاتا، اس کے اندر مضاف الیہ اور تابع والا جر نہیں آتا۔ چلیے آگے چلتا۔ اس کے بعد وہ منحت تنوین، اور علامات اسم میں سے ایک تنوین بھی ہے، وہی اعلیٰ اربعۃ اقسام، اور یہ 4 قسموں میں ہے۔ پہلا ہے تنوین التمکین، تمکین کی تنوین، وہو اللاحق للاسماء المعربۃ، اور یہ اسماء معرب کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو تنوین تمکین جو ہوتا ہے یہ وہ تنوین ہوتا ہے جو معرب اسم کے آخر میں لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے زید، رجل، تو اس کے اندر جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے یہ تنوین تمکین ہوتا ہے۔ الا جمع المؤنث السالم، صرف جمع مؤنث سالم کے اندر جو تنوین ہوتا ہے، مسلمات، وَإِلَّا نَحْوُ جَوَارٍ وَغَوَاشٍ، یا ایسے ہی جوار اور گواش کے آخر میں جو تنوین ہے، سیاتی حکمہما، تو ان کا حکم، ان دونوں کا حکم جو ہے وہ آئے گا۔ یعنی وہ تمام اسم معرب تمام اسم معرب کے آخر میں جو تنوین ہوتا ہے وہ تنوین تمکین ہوتا ہے، لیکن جمع مؤنث سالم بھی اسم معرب ہے اور جوار اور گواش بھی اصل میں اسم معرب ہے، لیکن ان کے آخر میں جو تنوین ہے یہ تنوین تمکین نہیں ہے۔ اور دوسری اعتبار سے آپ یہ مان لیجئے نا کہ اس میں معرب کے حساب سے بھی نہیں ہے یہ قید، اصل میں اس میں معرب کے علاوہ اس میں ہم کو ایک چیز یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ فعل جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ صحیح اس اعتبار، صرفی اعتبار سے نہیں، صحیح سے میرا مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ فعل کا جو ہر حالت میں لفظی اعراب موجود ہونا چاہیے، تو وہ اصل میں صحیح سیٹ کرے گا اس تنوین تمکین پر، یعنی حالت رفع میں اس پر رفع آ جائے لفظی طور پر، حالت نصبی میں اس پر نصب آ جائے حرکتی طور پر، اور حالت جری میں جر آ جائے اس کے اوپر حرکتی طور پر۔ تو جب رفع نصب جر تینوں اپنے اپنے حالت میں کسی لفظ پر حرکتی اعتبار سے آ جاتا ہے تو وہاں پر جو تنوین لگے گی وہ تنوین تمکین ہے۔ اور یہ مسلمات، جوار اور گواش وغیرہ جیسے جو اسم ہیں، چونکہ ان کا اعراب بہت الگ ہوتا ہے، حالت رفعی میں جہاں جمع مؤنث سالم کا اعراب پیش کے ساتھ ہے، حالت نصبی اور جری میں زیر کے ساتھ ہے، تو یہاں پتہ چلا کہ 2 حالتوں میں اعراب یکساں ہو جا رہے ہیں، ایک ہو جا رہا ہے، تو یہ نارمل اعراب نہیں ہوا، نارمل اسم نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جوار اور گواش ہے جیسے، تو یہ بھی جو ہے حالت رفعی اور جری میں زیر کے ساتھ آتا ہے، حالت نصبی میں زبر کے ساتھ آ جاتا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوا، 2 حالت میں ایک اعراب ہے، یعنی تینوں حالت میں 3 اعراب اس کے اوپر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہر وہ اسم جس میں تینوں حالت میں 3 اعراب نہیں آتا ہے وہ اس پر تنوین تمکین نہیں لگتی۔ اب آ جائیے، دوسرا ہمارا ہے تنوین التنکیر، نکرہ والی تنوین، وہو اللاحق لاسماء المبنیۃ فرقا بین معرفتها ونکرتها نحو مررت بسرویہ وبسرویہ آخر۔ تنوین تنکیر کہا جاتا ہے وہ اس جو اسماء مبنیہ کے ساتھ تو لگے ہوئے ہوتے ہیں مگر یہ فرق کرنے کے لیے آتا ہے معرفہ اور نکرہ کے درمیان۔ جیسے
مررت بسبویہ و بسبویہ آخر، کہ میں سبویہ کے پاس سے گزرا اور دوسرے سبویہ سے۔ تو تنوین تنکیر کس کو کہتے ہیں وہ سمجھیے۔ تنوین تنکیر کہا جاتا ہے اس تنوین کو جو نکرہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اب آپ کہیے گا کہ بھائی رجلن پر جو تنوین ہے، تو رجلن پر جو تنوین ہے وہ تنوین تنکیر والا ہے یا تمکین والا ہے؟ اس لیے کہ اوپر تو آپ نے وہی بات کہی کہ معرب اسم پر، تو معرب ہے رجلن، حالت رفعی میں زبر ہے، حالت نصبی میں حالت رفعی میں پیش ہے، حالت نصبی میں زبر ہے، حالت جری میں زیر ہے، تو وہ تو پھر جو ہے معرب اسم ہو گیا، اور تو اس پر جو تنوین آ رہی ہے وہ تنوین تمکین ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ رجلن، لیکن ہم نحو کے اندر پر کیا آتے ہیں کہ رجلن نکرہ ہے، اور اس پر نکرہ کی علامت کیا ہے کہ وہ تنوین اس پر ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ تو یہاں پر ایک خاص لفظ بیان کیا گیا ہے، لی اسماء المبنیہ، یہی اس کا جواب ہے کہ بھائی ہم معرب کے اوپر جو نکرہ بنانے والی تنوین آتی ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ معرب کے اوپر جو تنوین آتی ہے نکرہ بنانے کے لیے اور الف لام لگتا ہے معرفہ بنانے کے لیے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کوئی ایسا مبنی لفظ ہے جس پر کوئی اعراب نہیں لگتا ہے، لیکن کسی خاص، جس کا اعراب نہیں بدلتا مبنی لفظ کا، لیکن کسی خاص وجہ سے، کسی خاص وجہ کے بنا پر اس کے اوپر اس کے اعراب کو بدلا جاتا ہو یا اس کے اوپر تنوین لگائی جاتی ہو۔ مطلب کیا ہے اس کو سمجھیے، مثال سے آپ سمجھیں گے تو بہت آسانی سے اس کو سمجھ جائیں گے۔ میں نے کہا مررت بسبویہ، کہ میں سوی کے پاس سے گزرا، و بسبویہ آخر، اور میں کسی دوسرے سوی کے پاس سے گزرا۔ کیا مطلب ہے اس کو وہ سمجھیے۔ سوی یہ ایک نام ہے اور یہ عربی لفظ ہے، مبنی ہے، اس کا اعراب ہر حالت میں یکساں ہوتا ہے، اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، سوی پر ہمیشہ سوی ہی لگا ہوتا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ ایک پر زیر اور دوسرے پر تنوین کیوں ہے؟ تو دیکھیے، دوسرا پر جو تنوین ہے بسویہن، وہ تنوین تنکیر ہے۔ اب کہیے گا یہ تنوین تنکیر، تو وہ سوی پر جو تنوین ہے وہ تنوین تنکیر اس وجہ سے ہے کہ یہاں دو سوی کے اندر فرق کو واضح کرنا تھا۔ مان لیا جائے ایک وہ سوی ہیں جو نحو کے امام ہیں اور ایک کوئی دوسرا سوی بھی ہے، اب وہ دونوں ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ اب آپ کا گزر دونوں کے پاس سے ہوا، لیکن اگر آپ اب یہ کہیے گا کہ میں سوی کے پاس سے گزرا، میں سوی کے پاس سے گزرا، تو سننے والے کو یہ لگے گا کہ بھائی یہ ایک ہی امام سوی کے پاس سے گزرا ہے، بات کو دہرا رہا ہے یہ بار بار۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سے سن لیجئے، دو سوی ہو، ایک جو نحو کے امام ہو اور ایک کوئی عام سوی نام کا کوئی شخص ہو جو نحو کے امام نہیں تھے۔ امام سوی بہت بڑے امام ہیں نحو کے۔ اب یہ دونوں ایک جگہ کھڑے تھے اور کوئی دوسرا آدمی گزرا وہاں سے، اور اس نے پھر جا کر کے تیسرے کو خبر دی کہ بھائی میں نے مسجد کے پاس سے، میں سوی کے پاس سے گزرا اور سوی کے پاس سے گزرا۔ تو سننے والے کو یہ لگے گا کہ بھائی ایک ہی تو امام سوی ہیں جو بہت زیادہ مشہور اور معروف ہیں، تو یہ انہی کی بات کر رہا ہوگا۔ یہ دو بار سوی لا کر کے یہ بتا رہا ہے کہ اپنی بات کو تاکید دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عربی کی بلاغت میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ کسی لفظ کے اندر تاکیدی معنی پیدا کرنا ہوتا ہے تو ہم اس لفظ کو دو بار دہرا دیتے ہیں۔ جیسے مررت بزیدن زیدن، کہ میں زید کے پاس سے ہی گزرا ہوں، یا رأیت اسدن اسدن، کہ میں نے شیر کو ہی دیکھا ہے۔ اس کو تاکید لفظیہ کہا جاتا ہے نا؟ تو اب سننے والے کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ امام سوی کے پاس سے گزرا ہے اور یہ دو بار سوی لا کر کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ تاکید معنی پیدا کر رہا ہے، حالانکہ کہنے والے کی مراد تو یہ نہیں ہے۔ تو کہنے والا کس طرح اس بات کو کہے
کہ اس تیسرے آدمی کو سننے کے بعد بھی یہ لگے کہ ہاں ایک تو امام سبوی ہیں اور یہ کسی دوسرے سبوی کے ساتھ بھی کے پاس سے گزرا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک جو سبوی معرفہ ہے اس کو پہلے رکھتے ہیں، اور جو دوسرا سبوی جو اس آدمی کے مقابلے میں عام ہوتا ہے اس پر ہم تنوین لگا کر کے اس کو نکیرہ جیسا بنا دیتے ہیں، تاکہ سننے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہاں پر دو سبوی کھڑے تھے، ایک وہ جو نحو کے امام ہے، مشہور ہے، معروف ہے اور معرفہ ہے، اور ایک وہ سبوی جو کوئی عام آدمی تھا جو ان کی بغل میں کھڑا تھا، ان کا نام بھی سبوی تھا اور وہ نکیرہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے تنوین تنکیر. اب سوال یہ آتا ہے کہ بھائی رجلن کو تو آپ نکیرہ ہی کہیں گے، اور نحو کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ رجلن پر جو تنوین ہے وہ حرف تنکیر ہے، نکیرہ بنانے والا. تو پھر اس کے اندر یعنی تنوین تنکیر اور وہ جو تنکیر ہے جو رجلن پر آیا ہے، جو نکیرہ بنا رہا ہے رجلن کو، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، حقیقت میں اگر آپ مانیے گا جدید نحو صرف کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو رجلن کے آخر میں جو تنوین لگا ہوا ہے وہ حقیقت میں حرف تنکیر ہے اور نکیرہ کی علامت ہے. لیکن آپ اس بات کو سمجھیے کہ ہم ابھی تک جو باتیں پڑھ رہے ہیں وہ تنوین کی ہی قسم پڑھ رہے ہیں. تو رجلن کے آخر میں جو تنوین ہے وہ نکیرہ کی علامت والی تنوین ہے، لیکن وہ حرف تمکین ہے. اور شبوی کے آخر میں جو تنوین ہے وہ تنوین تنوین تنکیر ہے، مگر وہ لفظ نکیرہ نہیں ہے. کچھ وقت کے لیے اس کو نکیرہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ نام معرفہ ہوتا ہے، نام نکیرہ نہیں ہوتا ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ سمجھیے اس چیز کو تھوڑا اور باریکی سے. تنوین کی ہی قسم ہے لیکن وہ الگ تنوین ہے، یہ الگ تنوین، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مان لیا جائے میں نے ایک میٹنگ میں کہا کہ بھائی 5 ڈاکٹر یہاں حاضر ہو جائیے. تو جب میں نے کہا کہ 5 ڈاکٹر اس کمرے میں حاضر ہو جائیے تو میرے پاس 5 ڈاکٹر حاضر ہو گئے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی کہا کہ میں آنکھ کا ڈاکٹر ہوں، کوئی کہے کہ میں دانت کا ڈاکٹر ہوں، کوئی کہے کہ میں جو ہے آپریشن کرتا ہوں، کوئی کہے کہ میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، کوئی کہے کہ میں معدہ کا ڈاکٹر ہوں. تو ڈاکٹر تو ان سب کو کہا جا رہا ہے، لیکن ان سب کے ڈاکٹر ہونے کی اور ان کے جو نام ہے وہ الگ الگ ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ الگ الگ ہیں، کیونکہ وہ جسم کے الگ الگ حصے کی جانچ کرتے ہیں. تو مطلق وہ سب کے سب ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کے الگ الگ طریقوں سے مریض کے علاج کرنے کی وجہ سے ان سب کو ہم الگ الگ اعتبار سے ڈاکٹر مانتے ہیں. تو اگر دانت کے ڈاکٹر کو صرف آپ ڈاکٹر کہیے گا تب بھی درست ہے، اور جب آپ کہتے ہیں دانت کا ڈاکٹر تو آپ یہ خاص کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ ڈاکٹر تو ہے لیکن وہ دانت کا ڈاکٹر ہے، یعنی وہ آنکھ اور کان کا ڈاکٹر نہیں ہے. تو یہاں جو تنوین کی یہ 4 قسمیں بتائی گئی وہ یہی ہیں کہ تنوین اصل میں نکیرہ کرنے کی علامت ضرور ہے، لیکن تنوین کے نکیرہ بنانے کے ساتھ ساتھ تنوین کا ایک خاص عمل بھی ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ تنوین تنکیر کے لیے آتا ہے، کچھ تنوین تمکین کے لیے آتا ہے، اور کچھ تنوین اب آگے دیکھیے وہ تنوین المقابلتی، اور کچھ تنوین جو ہوتا ہے وہ مقابلے کے لیے آتا ہے، برابری کے لیے آتا ہے. جیسے وَهُوَ اللَّاحِقُ بِجَمِيعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ نَحْوُ مُسْلِمَاتٍ فَإِنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ النُّونِ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ كَمُسْلِمِينَ. تنوین مقابلہ وہ لاحق شدہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے.
فَإِنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ النُّونِ فِي جَمْعِ مُذَکَّرِ السالم، تو کہ یہ جو تنوین ہے جمع مؤنث سالم کے آخر میں مسلماتن یا مسلماتن، تو یہاں پر جو یہ تنوین ہے، یہ تنوین حقیقت میں جمع مذکر سالم کے مقابلے میں آیا ہے، اسی لیے اس کو تنوین مقابل کہتے ہیں۔ اب یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اب سمجھیے اس چیز کو۔ پہلے تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو تنوین ہوتا ہے وہ حقیقت میں حرف ہوتا ہے جس کو حرکت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں لکھتا ہوں زیدن، تو زیدن اصل میں زیدن کی تبدیل شدہ شکل ہوتی ہے، تو یہ دال نون پیش دن نہ لکھ کر کے نون کی جگہ پر ہم یہ تنوین لگا دیتے ہیں۔ تو اب جب مسلمون ہم لکھتے ہیں تو یہاں جو نون ہے یہ حقیقت میں تنوین آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن تنوین نہ لکھ کر کے ہم واو لگا دیتے ہیں، اسی لیے تو یہ نون بھی اصل میں علامت نہیں ہے جمع کی، یہ واو اصل میں علامت ہے جمع کی۔ ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ جمع مذکر سالم میں واو نون جو ہوتا ہے وہ علامت ہوتا ہے جمع بنانے کی، حقیقت میں صرف واو ہوتا ہے جمع بنانے کی، یہ نون جو ہوتا ہے وہ تنوین والا ہوتا ہے، اسی لیے جب اضافت ہوتا ہے تو نون گرتا ہے، واو نہیں گرتا ہے۔ اسی طریقے سے تثنیہ پر بھی نون گرتا ہے، اس لیے اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے، تو اس کو گرا دیا جاتا ہے، لیکن واو الف یا وغیرہ نہیں گرتا ہے۔ تو واو نون کے مقابلے میں ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں، مسلماتن لکھنا ہوتا، تانون پشتن، تو اس کو ہٹا کر کے ہم نے سیدھا یہ لکھ دیا تن۔ تو یہاں پر جو تنوین ہے وہ نکیرہ کی علامت ہے، لیکن تنوین کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ وہ جمع مذکر سالم کے واو نون کے برابر میں ہے۔ تو مسلمون کا جو واو نون ہے وہ مسلماتن، اس میں جو تنوین ہے اس کے برابر ہے، اور مسلمینہ کا جو یا نون ہے وہ مسلماتن کے اندر جو تا نون پیش تن تنوین پھر آ گیا تو وہ حالت نصبی اور جر یعنی یا نون کے مقابل میں ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَتَنْوِينُ الْعِوَضِ، عوض کی تنوین، عوض مطلب ہوتا ہے بدلہ۔ وَتَنْوِينُ الْعِوَضِ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اب پتہ چلا کہ بھائی عوض کی جو تنوین ہے یہ بھی 3 قسموں پر مبنی ہے، 3 قسم پر بنتا ہے۔ عوض عن جملۃ، پہلا ہے جملے کے عوض میں، یعنی پورا ایک جملہ حذف کر کے اور تنوین لگا دیا جائے، اور وہ تنوین حقیقت میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک جملہ ہے۔ تو دیکھیے تنوین کا کتنا بڑا اہم کام ہے، کبھی کبھی پورے جملے کو ایک حرکت کے ذریعے سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي يَلْحَقُ إِذْ عِوَضًا عَنْ جُمْلَةٍ تَكُونُ بَعْدَهَا، اور یہ تنوین عوض جو ہوتا ہے یہ وہ تنوین ہے جو ملحق ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے اذ کے ساتھ، جو ایک جملہ جو اذ کے بعد آتا ہے اس کے بدلے میں ہوتا ہے۔ اذ عوضاً، اذ جو ہے یہ عوض کے طور پہ آتا ہے، ان جملتن، ایک ایسے جملے سے، تکون بعدہا، جو اس کے بعد آتا ہے۔ قولہ تعالی،
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ اس وقت دیکھو گے، ای حِينَئِذ بَلَغَتِ الرُّوحُ الْحُلْقُومَ۔ تو اب دیکھیے حِينَئِذٍ، تو یہ از جو ہے یہ پورا ایک جملہ کو بیان کر رہا ہے کہ حِينَئِذٍ، تو از کے بعد جو زن ہے نا، زن زال نون زیر زن یا پھر یہ تنوین پورا ایک جملے کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جملہ اس طرح تھا حِينَ از، اور ان کی جگہ پر ہم لکھ رہے ہیں بلغت الروح الحلقوم، کی جب روح پہنچ جائے گلے میں، فحذف، تو حذف کر دیا گیا بلغت الروح الحلقوم، تو بلغت الروح الحلقوم یہ لفظ پورا جملہ حذف کیا گیا، وَأُوتِيَ بِالتَّنْوِينِ عِوَضًا عَنْهُ، اور اس پورے جملے کے عوض میں تنوین کو لایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ تنوین عوض کس کو کہتے ہیں؟ تنوین عوض کہتے ہیں اس تنوین کو جو کسی کے بدلے میں آتا ہے۔ اب تنوین عوض کبھی کبھی تو پورے جملے کے بدلے میں آتا ہے، جس کی مثال یہاں پر دے دی گئی۔ دوسری مثال ہے وقسم یکون عوضا عن اسم، دوسری مثال یہ ہے کہ تنوین عوض جو ہوتا ہے وہ جملے کے عوض میں نہیں، بدلے میں نہیں، بلکہ اسم کے بدلے میں آتا ہے۔ جیسے وَهُوَ اللَّاحِقُ لِكُلِّ، اور وہ جڑا ہوتا ہے ہر وَهُوَ اللَّاحِقُ، وہ جڑا ہوا ہوتا ہے لِكُلِّ، ہر ایک سے، عوضاً، ہر ایک سے مراد یہاں پر لفظ معنی نہیں، کلی لفظ جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں، کلو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اس کے لیے، عوضاً عما تضاف الیہ، تو یہ عوض ہوتا ہے اس چیز کے جو اس کے بعد مضاف الیہ بنتا ہے۔ نحو، گویا کہ قائمن، کھڑا ہو، جیسے دیکھیے ای کلو انسان قائم، حذف انسان وأوتي بتنوین عوض عن۔ اب دیکھیے جب آپ کہتے ہیں کلو قائم، ہر ایک کھڑا ہے، تو کلن کے اندر جو تنوین ہے اس تنوین کی حقیقت میں اضافت ہو رہی ہوتی ہے انسان کی طرف، تو انسان کو چھپا کر کے اور وہاں پر کلو کے اندر تنوین لائی جاتی ہے، جو تنوین بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر انسان چھپا ہوا ہے، تو اس کو کہا گیا تنوین عوض عن الاسمی۔ اب دیکھیے چوتھا تیسرا قسم ان یکون عوضا عن حرف، کہ تنوین کو کبھی کبھی حرف کے عوض میں لایا جائے، وَهُوَ اللَّاحِقُ لِجَوَارٍ وَغَوَاشٍ، اور وہ جڑا ہوتا ہے جوار، غواش اور اس طرح کے ان تمام اسموں سے جس کے آخر میں یا ساکین ہوتا ہے۔ نحوما رفعا وجرا والنحو هؤلاء جوار مررت بجوار فحذفت الياء وأوتي بالتنوین عوضا عن، تو یہ جو ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا ساکین ہوتا ہے، وہ نکرہ ہوتا ہے، جیسے قاضین، عالن وغیرہ، تو ان سب کا جو اعراب ہوتا ہے وہ حالت رفعی میں زیر کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ حالت رفعی میں تو پیش ہونا چاہیے، لیکن حالت رفعی کے اندر جو زیر ہوتا ہے وہ تنوین کی بات بتا رہا ہوتا ہے، اور زیر حرف کی جگہ پر زیر تو لگا ہوا ہوتا ہے حرکتی اعتبار سے، لیکن زیر سے کے بعد جو ہوتا ہے وہ اصل میں وہاں پر یا ساکین تھا،
جیسے عالی جن ہوتا ہے اصل میں، تو اس کو عالن کر دیا گیا یا ہٹا کر کے. تو یا جو ہٹایا گیا تو وہ یا ہٹا کر کے جارن عالن وغیرہ پہ تنوین لگا دیا گیا. تو یہ تنوین، یہ زیر حقیقت میں بتا رہا ہے کہ یہاں پر یا نام کا ایک حرف تھا جس کو حذف کیا گیا. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ضرورت کیا ہے؟ اتنے زیادہ تنوین کو نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فائدہ کیا ہوگا اتنے سارے تنوین کے نام رکھنے سے، جاننے سے؟ نحویون کو کیا فائدہ ہوا اتنے سارے تنوین کے نام رکھنے سے؟ کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا. اگر ہم آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں تو پڑھنے سے یا جاننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تھوڑا دیر اس کا جواب سوچیے آپ. چلیے دیکھیے، جواب ہوتا یہ ہے، بلاغت کا ایک اصول ہوتا ہے. علم بلاغت میں علم بیان، علم کلام، علم معنی. تو بلاغت کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات چند لفظوں کے اندر اور کبھی کبھی ایک حرف کے اندر بہت گہرے معنی اور مطالب چھپے ہوئے ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا بات آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں. بہت سے اولیاء اللہ نے اور صوفیوں نے یہ بات بتائی ہے، اور نحویین نے اس کو مانا بھی ہے کہ تینوں جو حرکت ہے، زبر، زیر اور پیش، ان تینوں حرکت کے اندر سب سے کمزور حرکت جو ہے وہ زیر ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تواضع اور نرمی والا. اس لیے بسا اوقات جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس کو نحویین اور صرفیین، نحو اور صرف کے علماء زیر سے تبدیل کر دیتے. جیسے آپ عالی، جواری، غواشی، یہاں سب کے آخر میں یا تھا، تو اس حرف کو حرکت زیر سے بدل دیا گیا. اسی طریقے سے بسا اوقات تعلیلات میں آپ پڑھے ہوں گے، بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. چونکہ زیر پڑھنے میں آسان ہوتا ہے مقابلے زبر اور پیش کے، اسی لیے آپ بہت بار سنتے بھی ہیں کہ اذا حرک بالکسرتی، کہ جب دو لفظوں کو ملایا جاتا ہے تو کسرہ دے کر کے ملایا جاتا ہے. اسی طریقے سے سکون کو جب ملایا جاتا ہے تو کسرہ دے کر کے ملایا جاتا ہے نا. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ عربی میں جو یہ تینوں حرکات ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اس الفاظ کی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب انسان ان الفاظ کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیات سما جاتے ہیں. یہ حالانکہ تصوفی باتیں ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ بات اتنی ایکوریٹ ہو اور اتنی ہی زیادہ درست بھی ہو. اسی میں ایک چھوٹی سی بات اور سمجھیے. اسی لیے لکھا گیا کہ حرف جر میں جو زیر آتا ہے، تو جب بھی کسی لفظ پر زیر آتا ہے اور زیر آنے کی وجہ سے اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس لفظ کے اندر پڑھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اب پوری بات سمجھیے کہ میں ان پوری باتوں سے آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. بلاغت کا ایک یہ اصول ہوتا ہے کہ جن کبھی کبھی کم الفاظ میں گہرے معنی اور مطالب بیان کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے اس کی مثال اوپر دیکھی کہ انتم ہینا اذن تنظرون، تو ہینا اذن وہاں پر ایک تنوین ہے، اذن. اذ نے
پورے کے پورے ایک چھپے ہوئے جملے کو چھپا دیا. پورے ایک چھپا ہوا جملہ تھا وہاں پر, اس کو چھپانے کے ساتھ کے باوجود بھی اس کے معنی کو اس نے ظاہر کر دیا. تو ہم کو وہ پورا جملہ لکھنا بھی نہیں پڑا اور اس کے مطلب بھی ہم کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ گئے. تو یہی قرآن کی ایک بہت بہترین جو ہے تعبیرات ہیں قرآن کے اندر. خاص طور پر قرآن کی جو بلاغت ہے اس کا یہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن نے بہت سے گہرے مطلبوں کو اور باتوں کو بہت مختصر اور آسان انداز میں سمجھائی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ قرآن کے اندر کہاں پر کون سی تنوین کا استعمال کی گئی ہے اور اس تنوین کے حقیقی معنی یہاں پر کیا مراد لیے جاتے ہیں. جہاں پر تنوین تمکین ہوگا وہ ہم سمجھ جائیں گے, جہاں پر تنوین تنکیر ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں کمپیریزن ہے دو لوگوں میں. جہاں پر تنوین عوض ہوگا ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر تنوین کسی چیز کے بدلے میں لایا گیا ہے. اب آگے پھر آپ پڑھیں گے تنوین الترنم, اس میں پھر اور زیادہ واضح ہو جائے گی. دیکھیے